الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المجاہدہ کے سلسلے میں احادیث بیان کرنا رہ گئی ہیں۔ آیات جو اس موضوع کے متعلق تھی وہ تقریباً ہو چکی ہیں۔ ہم اب احادیث کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے عنوان تو دیکھ ہی لیا ہوگا، اسی مناسبت سے آج بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاری۔ یہ جو حدیث ہے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں موضوع اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ گویا خود اللہ رب العالمین کا فرمان احادیث کی شکل میں ہو، یہ اس کی ایک صورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ فرائض سے بڑھ کر کسی اور چیز سے بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ہاں نوافل کے ذریعے بندہ برابر میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو بھرپور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ حدیث کے پہلے جملے کے اندر ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرے گا گویا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا۔ اب اللہ کے ولی کون ہیں؟ 11ویں پارے کے اندر اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولی صحیح معنوں میں وہ ہیں، اولیاء اللہ صحیح معنوں میں وہ ہیں جن پر کسی طرح کا نہ خوف ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کے وہ غم میں مبتلا ہوں گے، ولا هم يحزنون۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ صحیح معنوں میں اللہ کا ولی ہوگا، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے تقوی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ وہ ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں جو اپنے سینے میں ایمان رکھتے ہیں اور اس کے تقاضوں پر چلتے ہیں، خصوصاً وہ تقوی کی صفت سے اپنے آپ کو متصف رکھتے ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں اولیاء اللہ ہیں۔ تقوی کے بارے میں بے شمار مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں بات ہوئی ہے۔ تقوی ایک ایسا کنٹرولر ہے کہ بندہ اگر تنہائی میں بھی ہو تو یہ بندے کو گناہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتا، یہ وہ تقوی ہے۔ تو جب بندے کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو پھر بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو ایسے اللہ کے ولیوں کو، ایسے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جو ستاتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا سخت اعلان ہے کہ میرا اس سے اعلان جنگ کا ہے، جنگ کا میں اس سے اعلان کرتا ہوں۔ یہ بہت سخت ترین جملہ ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے بیان کیا گیا۔ قرآن اور حدیث کے پورے مجموعے میں صرف
دو جگہ پر یہ رویہ مطلب یہ اللہ رب العالمین نے اختیار کیا ہے، یہ طریقہ یہ طرز اپنایا ہے جنگ والا۔ ایک تو یہ ہے اولیاء اللہ سے دشمنی کا وبال، اللہ سے اعلان جنگ۔ دوسرا سود خوروں کے متعلق بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے پہلے کہا اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سود جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہیں آتے ہیں تو پھر اللہ سے اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس طرح سخت ترین الفاظ بیان فرمائے، ایک حدیث قدسی کے ذریعے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا گویا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، اور جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ نہایت ہی سخت ترین جملہ ہے اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے جو خامخواہ پریشان کرتے رہتے ہیں اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے اولیاء کو۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا گویا اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ آگے کی جو بات بیان فرمائی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو، ایک سوال ہے، اس کا جواب اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے سب سے پہلے فرائض میں پابندی کرنے سے۔ فرائض کو ہم پابندی سے ادا کرتے رہیں تو یہ اللہ کی جانب اللہ سے قرب حاصل کرنے کا یہ اہم ذریعہ ہے۔ کوئی بندہ نوافل کا اہتمام کر رہا ہے لیکن فرائض میں وہ سستی کر رہا ہے تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے والا نہیں۔ اللہ نے جو پہلی جو بات بیان فرمائی، میں نے جو فرائض عائد کیے لوگوں پر، ان فرائض پر وہ اہتمام کریں گے تو ان کا وہ اہتمام کرنا میرے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد بھی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے اور قرب حاصل کروں تو پھر بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے جو فرائض ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں، پھر بندہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ ایک تو پہلا طریقہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا فرائض کا اہتمام۔ دوسرا طریقہ ہے فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی۔ دیکھیے نوافل نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، نوافل روزے بھی ہیں، نوافل صدقات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، نوافل میں سب عبادات آ گئی اس کے اندر۔ فرائض کو چھوڑ کر جتنی ہم اپنے اعتبار سے عبادات کرنا چاہیں وہ سب نوافل میں آ گئی۔ تین باتیں ہمیں آج معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم ذریعہ فرائض کا اہتمام ہے، اس کے بعد سب سے اہم ذریعہ نوافل کی پابندی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں جو بات معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا گویا وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کرے گا اس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ کا ولی وہ ہے جس کے اندر ایمان کی صفت ہو اور جس کے اندر تقوی کی صفت ہو۔ اور تقوی کے بارے میں بات مشہور ہے کہ بندہ اگر تنہائی میں بھی ہو تو گناہ کی طرف جانے سے گریز کرتا ہے۔ جب یہ صفت بندے کے اندر آتی ہے اور ایمان کی صفت جب آتی ہے تو بندہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے، پھر اللہ کا وہ مقرب بنتا ہے۔ حدیث کا ایک دوسرا حصہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اسی پر آپ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔